بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سورۃ الہمزہ کی مشق کرنا سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الہمزہ مکی صورت ہے، اس کی 9 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر یا وئی، یہاں پر لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو لین کرتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کے نرمی سے پڑھتے ہیں۔ لام دو پیش لام لل، ویل، لام زیر لی، ویل لی، کاف پیش لام کل، لام زیر لی، ویل لکلی، ہا پیش ہو، میم زبر ما، ہما، زا زبر زا، ہما زا، تا دو زیر لام تل، ہما زا تل، لام پیش لو، ہما زا تلو، میم زبر ما، ہما زا تلما، زا زبر زا، تا زیر تی، ہما زا تلما زاتی، ویل لکل ہمزۃ لمزتی۔ وقف کی صورت میں تا جو ہے یہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، حمزہ زبر لام ال، لام زبر لام، اللہ، زال زیر یزی، الذی۔ یہ جو نون ہے چھوٹا سا نظر آ رہا، اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زبر دے دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان میں گر جاتا ہے۔ جیسے نوح نبنہ، تو زیر دے دیتے ہیں، تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں۔ ہمزۃ لمزتی، اصل میں لمزتی کے نیچے تنوین تھی، 2 زیریں تھیں، تو اس کی ایک زیر کو اٹھا کے یہ نون قطنی لگا کے اس کے نیچے دے دی، اور یہاں پر بھی ایک زیر رہ گئی۔ تو جب ہم دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر نون قطنی کو پڑھا جائے گا، یعنی ہمزۃ لمزتی الذی جمع۔ لیکن جب ہم لمزہ پر سٹاپ کر لیں گے، رک جائیں گے، تو پھر اگلی جو آیت ہے وہ اس نون سے شروع نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت نون سے اس کی ابتدا نہیں ہوگی، نون قطنی سے ابتدا نہیں ہوتی، بلکہ حمزہ وصل سے ابتدا ہوگی۔ ہم یہاں پر نون قطنی کو نہیں پڑھیں گے، جب ہم اگلی آیت سے ابتدا کریں گے ہم یہاں پر حمزہ وصل کو پڑھیں گے۔ ہم پڑھیں گے حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، زال زیر یزی، الذی، جیم زبر جا، میم زبر ما، جمع، عین زبر ع، جمع، الذی جمع، زال زیر یزی، یہاں پر یا مدہ ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ میم زبر الف ما، مدہ ہوگا۔ لام دو زبر واو، لو، ما لو، ادغام مع الغنہ ہوگا۔ عین زبر دال عد،
دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد، ہا الٹا پیش ہو، عددہ، الذی جمع مالا وعددہ. تو جو ہا ہے الٹا پیش والی، جب ہم وقف کریں گے تو وہ بھی ساکن میں بدل جائے گی، وہ بھی ساکن ہو جائے گی. تو کھڑی زبر والا جو الٹا پیش والا جو حرف ہے وہ بھی آخر میں ساکن ہو جاتا ہے. یا زبر ح، یح، سین زبر سا، یحسا، با پیش بو، یحسبو، حمزہ زبر نون ان، نون زبر نا، ان، یحسب ان، نون مشدد ہے لہذا غنہ ہوگا. میم زبر الف ما، لام زبر لا، ما لا، ہا الٹا پیش مد ہو، ما لہو، الٹا پیش اور کھڑی زبر الٹا پیش اور مد ہے، 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. حمزہ زبر خو، اخ، خو حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو موٹا کریں گے. لام زبر لا، اخلا، دال زبر دا، اخلد، ہا الٹا پیش ہو، اخلدہ، وقف کی صورت میں ہا ساکن ہوگی. یحسب ان مالہ اخلدہ. کاف زبر لام کل، لام زبر الف لا، کلا، لام زبر لا، یا پیش میم یوم، با زبر با، لا یم با، زال زبر نون ذن، لا یم بذن، نون زبرنا، لا یم بذن، کلا لا یم بذن. یہاں پر یا پیش میم یم میں نے پڑھا، نون نہیں پڑھا. تو یہ میں نے کیوں پڑھا؟ یہاں پر میں نے اقلاب کیا ہے، یعنی میں نے اس کو نون کو میم کے ساتھ بدلا ہے. یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. بعض لوگ جو اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہاں صرف میم پڑھنی ہے، نون نہیں پڑھنا، کیونکہ نون جو ہے وہ میم سے بدل چکا ہے. اور جب ہم اس کے جوڑ یا ہجے کریں گے تو تب بھی ہم نے نون نہیں پڑھنا، بلکہ ہم ڈائریکٹلی کہیں گے یا پیش میم یوم. ٹھیک ہے، ہم جب پڑھیں گے تو تب بھی نون کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ لا یم بذن، فا زیر لام فل، ح پیش حو، فل حو، طا زبر طا، فل حطا، میم زبر ما، فل حطما، تا زیر تی، فل حطامتی، وقف کی صورت میں گولتا ہا میں بدل جائے گی. کلا لا ينبذن في الحطمة. واو زبر و، میم زبر الف مد ما، وما، مد ہے 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. حمزہ زبر دال اد، دال ساکن ہے، حروف قلقلہ میں سے ہے، تھوڑا سا ہلا کے پڑھیں گے، قلقلہ کریں گے. را کھڑی زبر را، را کے اوپر کھڑی زبر آ جائے، پیش آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو اس را کو پر کر کے پڑھتے ہیں. یہاں بھی پر کریں گے. کاف زبر کا، وما ادراک، میم زبر لام مل، ح پیش حو، ملحو، طا زبر طا، ملحو طا، طا موٹا کر کے پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے. میم زبر ما، ملحو طاما، تا پیش تو، ملحو طامتو، تا ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں. وما ادراک ما الحطمہ،
نون زبر الف نا، را پیش لام رول، نارل، لام کھڑی زبر لام، نار اللہ، ہا پیش لام ہل، ہا زیر لام ہل، نار اللہ، میم پیش واو مو، نار اللہ المو، قاف زبر قا، نار اللہ الموقع، دال زبر دا، نار اللہ الموقد، تا پیش تو، نار اللہ الموقدۃ، وقف کی صورت میں تا ساکن ہوگی، اگر ساتھ ملائیں گے تو تلتی اس طرح پڑھیں گے، نار اللہ الموقدہ، را کو پر کر کے پڑھیں گے، اوپر پیش ہے، لفظ اللہ سے پہلے پیش آ رہی ہے، اگر پیش یا زبر آ جائے تو لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، میم پیش واو مو، واو مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، اللہ، تا زیر یاتی، اللاتی، تا زبر طا تت، طا زبر طا، تت طا، لام زیر لی، تت طالی، عین پیش عو، تت طالعو، تا اور طا میں ضرور فرق کریں، جو تا ہے دو نقطوں والی اس کو باریک پڑھتے ہیں اور طا کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، عموماً لوگ تا اور طا کو ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں، تت تالیو پڑھ دیتے ہیں یا تت تالیو پڑھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، عین زبر ع، لام زبر لام لل، علل، حمزہ زبر فا اف، علل اف، حمزہ زیر ای، علل اف ای، دال زبر دا، علل اف ای دا، تا زیر تی، علل اف ای داتی، تا جو ہے وقف کی صورت میں گولتا وہ ہا میں تبدیل ہو جائے گی، التی تطلع علی الافئدہ، حمزہ زیر نون ان، نون زبرنا، ان غنہ ہوگا، ہا زبر الف ہا، مدہ ہوگا، انہا، عین زبر ع، لام زبر یا لی، علی، ہا زیر میم ہم، علیہم، میم پیش حمزہ مو، علیہم مو، جب پہلے ساکن اور بعد میں شد والا حرف ہو تو ملاتے وقت ساکن حرف کو نہیں ملاتے بلکہ شد والے حرف کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، صاد زبر صا، علیہم مؤصا، دال زبر دا، علیہم مؤصدا، تا دو پشتون، علیہم مؤصدتون، تنوین والا حرف جس پر دو پیشیں یا دو زیریں ہوں وہ بھی ساکن ہو جاتا ہے، اور یہ تا ہے لہذا یہ ساکن ہوگی اور ساتھ ہی یہ ہا میں تبدیل بھی ہوگی، انہا علیہم مؤصدہ، حمزہ پہ قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، فا زیر یا فی، مدہ ہوگا، عین زبر ع، میم زبر ما، عاما، دال دو زیر میم دم، عامادم، میم پیش مو، عامادم مو، میم زبر دال مد، عامادم ممد، دال زبر دا، عامادم ممد، دال زبر دا، عامادم ممدد، تا دو زیر تین، عمد ممددة، فی عمد ممددہ، بولتا ہا میں تبدیل ہو جائے گی، آئیے پوری صورت کو پڑھتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ، یحسب
يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा ये सबक कंप्लीट हुआ। आज हमने सूरतुल हुमज़ा को हिजे के साथ और तजवीद के साथ पढ़ने की मशक़ की है। इसको बार बार प्रैक्टिस करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।